بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو پرخلوص برا سلام۔ ایک دن شاہ جہان بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کھو دیا تو دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی، اتنے میں ان کی نظر پڑ کے ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڈیریا اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے جو سبق شکار کے کپڑوں میں تھے چرواہے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے پیش کر دیا۔ بادشاہ کو چرواہے کی یہ بات بہت پسند آ گئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا چرواہے کے پاس کاغذ کہاں آیا؟ بادشاہ نے بڑھ کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور چرواہے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دے دیے ہیں۔ جمعہ کو یہ پتہ لے کر جامع مسجد دہلی آ کر ہم سے مل لینا۔ چرواہا خوش ہو کر گھر لوٹ گیا، اپنی کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتہ اس پر رکھ دیا اور بکریاں باندھنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی اس نے پتہ منہ میں اٹھا لیا اور چرواہے کے پہنچنے سے پہلے چٹ کر گئی۔ اسے اس کا بڑا دکھ ہوا اور یہ کہتا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعے کا دن آ پہنچا، چرواہا اپنی گاؤں سے نکل کر دلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، بکری 2 گاؤں کھا گئی کی رٹ لگائے وہ جامع مسجد دہلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا، داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا، اور یہی کہتے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی اور وہ ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ چرواہے نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے، اور پھر وہ گاؤں کے لوگ تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں پر بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ چرواہا گاؤں کی طرف داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا کی رٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکو نے بڑی بحث کے بعد کھدائی شروع کی اور وہاں سے سچ مچ میں 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو خوش ہوئے مگر جیسے ہی ان لوگوں نے برتن کھولے تو ان میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی، انہوں نے وہ دونوں برتن اس چرواہے کے آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگی اور اس کے شور سے گاؤں کے تمام لوگ جاگ گئے۔ ڈاکو نے گاؤں والوں کو جاگتا دیکھ کر وہاں سے بھاگنا غنیمت سمجھا۔ چرواہا بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنی آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ چرواہے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی
چیز مانگتے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا۔ بادشاہ نے چرواہے کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں واپس بھیج دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی چیز مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔